دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے گفتگو چل رہی تھی، لیکن آج میں محرم الحرام کے حوالے سے بالکل ہٹ کر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میں اپنے دفتر کے اندر موجود تھا تو ایک ہمارے علاقے سے میری ایک بہن وہ میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے آ کے اپنے گھر کی یہ پرچی دی۔ اس پرچی کے اوپر ان کا نام بھی لکھا ہے، لیکن میں نام نہیں لوں گا، بس ان کا مسئلہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اسی کے اوپر آج میں اپنی بات کروں گا۔ وہ لکھتی ہیں، علامہ صاحب میرے شوہر نشہ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، برے لڑکوں سے دوستی ہے، غیر محرم عورتوں سے بھی دوستیاں ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات اس قدر بگڑ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ آئی تھی میرے پاس کہ میں یہ پرچی دوں اور مجھے آپ اس کا حل بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، شریعت کی روح سے بھی اور دنیاوی روح سے بھی مشورہ بھی وہ مجھ سے لینے آئی۔ خیر، جو میں نے ان کو مشورہ دیا، شاید اگر وہ آپ مشورہ سنیں تو آپ کہیں کہ آپ نے غلط مشورہ دیا، لیکن میرے نزدیک اس سے بہتر اور اس سے اچھا مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات میں نے اس سے یہ کہی کہ دیکھیں، میں نے ابھی تک آپ کے شوہر کا موقف نہیں سنا، مجھے نہیں پتہ آیا وہ یہ کام کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، کیا پتہ آپ غلط کر رہی ہوں یا آپ کچھ بہت زیادہ سوچ رہی ہوں، ایسی بات نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ گھٹیا، گندی اور ایک غلط حرکت کر رہے ہیں۔ میں کچھ الٹا سیدھا منہ سے نہیں کہنا چاہ رہا، بہت بری حرکت کر رہے ہیں کہ آپ اس میں دیکھیں کہ نشہ کرنا، سوشل میڈیا کا استعمال وہ غلط، پھر اوپر سے غلط استعمال وہ الٹا زیادہ گناہ، برے لڑکوں سے دوستیاں کہ وہ اس کو جو ہے شراب وغیرہ ہے، زنا ہے، اس تک لے کے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد غیر عورتوں سے دوستیاں، ان کے ساتھ ان کے غلط تعلقات ہیں، اور ان چیزوں کا سارا اثر میاں بیوی کے رشتے پہ پڑا، بچوں کے رشتے پہ پڑا کہ میاں بیوی کے اندر دراڑ پیدا ہو گئی۔ اب اگر کوئی ایسی عورت جس کا شوہر یہ سارے کام کر رہا ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے دو ہی حل ہیں، دو یا تین ہی حل ہیں اس کے۔ سب سے پہلا حل یہ ہے کہ شوہر کو سیدھا کر کے رکھ دے۔ دیکھیں، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کی بات نہیں مان رہا، وہ چاہ رہی ہے کہ میرا شوہر مجھے سوٹ لے کے دے، نیا موبائل لے کے دے، کوئی ایسی چیز جو واقعتاً ضرورت میں بھی ہے اور ناجائز نہیں ہے، لے دے، لیکن شوہر اس کا لے کے نہیں دے رہا، وہ اپنے شوہر کا جینا حرام کر کے رکھ دیتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کرے گی، مار پیٹ کرے گی، اور جو گھر کے برتن توڑے گی، بچوں کو بلا وجہ غصہ کرے گی، ان کو مارے گی، ایسی حرکتیں کرے گی کہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے اور اس کا وہ کام پورا کر دیتا ہے۔ لیکن جب یہی بات اس طرح کے مسائل کے اندر آتی ہے کہ مسائل بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اس میں وہ عورتیں پھر ہمارے پاس بھاگ کے آتی ہیں کہ جی ہمارے شوہر کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ ان کی نالائکیاں ہیں، یہ وہ نقصان اپنی زندگی سے، اپنے بچوں کی، ہماری زندگی سے کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس کا حل بتائیں۔ جیسے دیکھیں بہن، آپ نے اپنی جائز خواہشات منوانے کے لیے اپنے شوہر کا، شوہر کے گھر والوں کا، بچوں کا جینا حرام کر دیا تھا، یہ ان جائز خواہشات سے بھی بڑھ کے ہے۔ آپ اس کا گھر توڑ دیں، اس کے گھر کے برتن توڑ دیں، آپ کچھ بھی کریں، لیکن آپ اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیں اور اس کے اوپر اپنی باتیں منوائیں کہ آپ جو کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ اب دیکھیں، اس کا نقصان ایک ہوگا کہ آپ کو وہ طلاق دے دے گا، لیکن کسی کے اندر اتنا بڑا تپڑ ہوتا نہیں ہے کہ وہ طلاق دے دے۔ کیونکہ طلاق ایک خاندان کے اندر چلتی ہے، پتہ ہوگا کہ اگر طلاق دے گا پورے خاندان کے اندر مشہور ہو جائے گا کہ طلاق کیوں دی ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ نہیں ہے، اس لیے شوہر طلاق کبھی نہیں دے گا۔ تو اس لیے آپ کا پہلا اور بہترین حل یہی ہے کہ آپ اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیں۔ گھر چھوڑ کے چلے جانا، ناراض ہو کے جانا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، آپ ڈبل اس کے ساتھ غلط کریں، آپ ٹرپل اس کے ساتھ غلط کریں، اور اتنا غلط کریں کہ وہ سیدھے لائن پہ آ جائے، اور آپ کا اس کو غلط کرنا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا غلط کرنا شوہر کو سیدھے لائن پہ لے کے آنا ہے۔
اور یہ جو شوہروں کا دوسری تیسری چوتھی پانچویں عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس کے اندر عورتوں کی سب سے بڑی غلطی ہے جو کہ ان کی بیویاں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے دوسری تیسری چوتھی شادی کو ایسا پابندی لگا دی ہے، اس کو ایسا ایک گناہ سمجھ لیا ہے کہ جب ان کو آپ پرانی لگنے لگ جاتی ہیں، بوڑھی لگنے لگ جاتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اٹھا کے کسی دوسری تیسری عورت کو دیکھنا شروع کر دیں. اس ٹائم ان کو وہ اچھی لگنے لگ جاتی ہیں، آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی ہوگی، اب نئی کو دیکھنے لگ جائیں. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جائز راستے کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق دی ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں، آپ گناہ سے بچ جائیں. بیویاں پابندی لگا دیتی ہیں، ان کو دوسری شادی نہیں کرنے دیتی، دوسری شادی نہ کر کے ساری زندگی ان کو زانی بنا کے رکھتی ہیں کہ وہ باہر منہ مارتے ہیں، لیکن ان کی دوسری شادی نہیں کروائیں گی. حالانکہ اگر آپ دوسری شادی کروا دیں، آپ کا شوہر گناہ سے بچ جائے گا، شوہر گناہ سے بھی بچ جائے گا، آپ بھی گناہ سے بچ جائیں گی. اگر آپ کے شوہر نے آپ سے دوسری شادی کی اجازت مانگی، آپ نے نہیں دی، آپ اس چیز پہ اڑ گئی اور وہ باہر گناہ کرتا رہا، تو یاد رکھیں آپ بھی گناہ گار ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ وہ تو چاہ رہا تھا کہ آپ اس کی دوسری شادی ہونے دیں، آپ اس کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا یا اس کے اندر خرابی پیدا نہ کریں، لیکن آپ نے اس کی دوسری شادی نہیں ہونے دی. اس کا نقصان کیا نکلا کہ اس نے باہر منہ مارنا شروع کر دیا. پہلا حل میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کا جینا حرام کر دیں. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ برداشت کر لیں. جب آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے، صبر ہی نہیں ہے، پھر آپ برداشت کر لیں. وہ جو کر رہا ہے اس کو کرنے دیں. برداشت کرنے کا یہ ہے کہ آپ کے گھر خراب نہیں ہوگا، بچے خراب نہیں ہوں گے. اگر بچوں میں بچیاں ہیں تو وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. یہ بات تو والدین کو سمجھنی چاہیے کہ کل کل ہمارے بچوں کی شادیاں ہیں، بچی کی شادی ہے، بچی کی شادی کے لیے بچی کا رشتہ آنے کا آئے گا، ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا والد کیا حرکتیں کر رہا ہے، تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. وہ تو کہیں گے کہ یار لڑکی کا باپ اتنا گندا آدمی تھا، لڑکی پتہ نہیں کیسی ہوگی. لیکن کیا ہے کہ ہم دین سے اتنا بھٹک چکے ہیں، اتنا بیزار ہو گئے ہیں، اتنا دور چلے گئے ہیں کہ اللہ معاف کرے، ہم ایسی خرافات کے اندر، ایسے نقصانات کے اندر پڑ گئے ہیں کہ نہ ہمیں اب کوئی حق حلال کا پتہ ہے، نہ ناجائز جائز کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے. ہم جو ہے گناہ پہ گناہ کری جا رہے ہیں، اور اس ڈر سے اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے گا، ہماری اس پہ کون سا کوئی پوچھ گچھ ہونی ہے. تو اس لیے آپ لوگ جو ہیں اس چیز کو سمجھیں. یا تو آپ اپنے شوہروں کی دوسری شادیاں کروائیں، کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اجازت دی ہے. اجازت اسی لیے دی ہے کہ وہ اس چیز میں بہتری سمجھتے ہیں، ورنہ اگر غلط ہوتا وہ اجازت نہ دے کے جاتے. اجازت دینا یہ اسی بات کے اندر ہے کہ یہ چیز جائز ہے، اور اس چیز کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. اور دوسری، اگر آپ اجازت نہیں دے سکتی ہیں، آپ کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، پھر یا تو برداشت کریں یا پھر آپ اپنے شوہر کا جینا حرام کر کے رکھ دیں. آپ اس سے کہیں کہ میں یہ کام نہیں ہونے دوں گی. گھر کے بڑوں کو بٹھائیں، فیصلہ کریں. میں نے یہ بات میں نے ان سے اجازت لی اپنی اس بہن سے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے، وہ خود میرے یوٹیوب چینل پہ میرے بیانات سنتی ہیں کہ میں یہ جو آپ کا موضوع ہے یہ باہر بیان کر دوں اپنے یوٹیوب چینل. انہوں نے مجھے اجازت دی کہ آپ یہ بیان کر سکتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کا نام نہیں لوں گا، اس لیے میں نے نام نہیں لیا. اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ آج کل گھر کی کہانی بن چکی ہے. یہ صرف اس بہن کا مسئلہ نہیں ہے. آپ گلی محلے کے اندر 100 میں سے 90 مکان دیکھیں گے جس کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو اس طرح کی غلط حرکتیں، غلط خرافات کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ دین سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، حدیث سے دور ہو گئے. اس دور ہونے کی وجہ سے ہم نے خرافات کے اندر پڑ گئے. تو آپ دین کو سمجھیں، شریعت کو سمجھیں. یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ لکھا ہے. آپ نے اگر جائز کام کرنا ہے آپ دوسری شادی کریں، تیسری شادی کریں، چوتھی شادی کریں، لیکن کسی بہن بیٹی کا گھر نہ اجاڑیں. آپ ان کے ساتھ زنا کا یا لڑکوں کے ساتھ دوستیاں رکھ کے ان کو شراب کی طرف ان کو لے کے جانا یا خود ان کے ساتھ مل کے شراب کی طرف آنا، زنا کرنا، اس چیز سے بچیں. جب آپ اس چیز سے بچیں گے آپ اپنے گھر کو جنت بنائیں، جہنم نہ بنائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طرح کے غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس طرح کے کاموں کے اندر مبتلا ہیں ان کی بھی حفاظت کرے، اور ان کو اس گندے کام سے، اس گٹر سے نکال کے ان کو بھی اچھائی کی طرف لے کر آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.